بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کریم کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور رمضان المبارک کو یہ حدیث کا جملہ ہے کہ ویسی ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے آل رسول کو امت پر حاصل ہے۔ اور رمضان المبارک آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا فرق ہو گیا، وہی فرق ہو گیا جیسے انسان کسی عام جگہ پر ہے اور کعبہ شریف پہنچ جائے تو کیا فرق ہے؟ وہ ہے حرم مکانی پروردگار اور رمضان ہے حرم زمانی پروردگار۔ کعبہ ہے بیت اللہ، حرم مکانی ہے، تو جب آپ حرم میں پہنچتے ہیں تو حرم کے کچھ آداب ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن حرم زمانی کی خاصیت یہ ہے کہ حرم مکانی کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، حرم زمانی خود آپ کے پاس چل کر آتا ہے۔ اور اس وقت ساری دنیا حرم زمانی میں وقت کعبۃ اللہ میں لوگ پہنچتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ جا کے سفر کرتے ہیں تو وہ 1 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے، 20 لاکھ ہوں گے، لیکن حرم زمانی پروردگار اس پہ ساری دنیا ہے اس وقت۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ساتیں پھر سے نصیب فرمائی۔ اور ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے سانس لینا تسبیح نہیں تھا، اب سانس لینا تسبیح بن چکا ہے۔ پہلے حتیٰ حرام سے اپنے آپ کو بچا کر سونا عبادت نہیں تھا، آج سونا بھی عبادت ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا غیر اختیاری عمل پر بھی ثواب دینا شروع کر دیا۔ اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے، آپ اختیار کے ساتھ نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر ہے، لیکن سانس لینے میں تو کوئی نیت نہیں ہوتی، وہ تو لینی، لیکن اللہ غیر اختیاری عمل پر بھی ثواب دینے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، تو جو نیت اور اختیار کے ساتھ عمل ہوگا اس کی منزل کیا ہوگی؟ تو یہ اتنا بڑا آج جو سفر شروع ہو رہا ہے ہمارا 30 دنوں کا، اتنا فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض تو کیے، لیکن جو تعارف ہے، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا جو تعارف کروایا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کروایا کہ رمضان وہ کہ جس میں روزے فرض کیے گئے، رمضان وہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ روزہ فرض کرنے کی آیت الگ سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان مبارک میں ایک آیت کو پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہے، یہ بھی ایک فرق ہو گیا، یعنی ایک سطر پورے قرآن کے برابر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خاطر ہے کہ حضور مکرم تغیر لونہ، یہ حدیث میں کہ جیسے ہی رمضان مبارک داخل ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کا رنگ بدل جاتا تھا، جلالت الہی سے، رحمت الہی اس قدر نازل ہو رہی ہے۔ ایک فرق اور بھی ہے، وہ فرق یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ سارا سال بندہ دعا کرتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ اللہ قبول کرے، رمضان میں اللہ منتظر رحتا ہے کہ بندہ کب دعا کرے، تو بندہ میری بارگاہ میں آئے تو اس کی دعا قبول کی جائے۔ تو اس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، حقوق العباد کی ادائیگی پہلے سے بیشتر کیجیے، اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ من صام شہر رمضان، جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، فی الانصات والسکون، جتنا ہو سکے خاموش رہے، یعنی غلط بات زبان سے نہ کہے، والسکون، اور رضائے الہی پر راضی رہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے، حلال سے کوشش کرنے کے بعد راضی رہے، یعنی سکوت میں ہو اور سکون میں ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے میدان محشر